السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے الطاف اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسٹری ود الطاف۔ کسی زمانے میں بغداد میں جنید نام کا ایک پہلوان رہتا تھا۔ پورے بغداد شہر میں اس پہلوان کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں تھا۔ یعنی میں اگر آپ کو صاف لفظوں میں بتاؤں تو دوستو، اس دور میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو جنید بغدادی کو پہلوانی یعنی کشتی میں ہرا سکے۔ بڑے سے بڑے پہلوان بھی جنید بغدادی کے سامنے نہیں ٹک پاتے تھے۔ کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اس پہلوان یعنی جنید سے نظر بھی ملا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ جنید بغدادی کو شاہی دربار کی شان سمجھا جاتا تھا اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بادشاہ کی نظر میں جنید کا ایک خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں سبھی درباریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں شاہی محل کے صدر دروازے پر کوئی آیا۔ دربار یعنی خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ کمزور اور پھٹے پرانے لباس پہنا ایک شخص دروازے پر کھڑا ہے۔ اس کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ زمین پر کھڑے ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنید پہلوان کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کریں۔ بادشاہ نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس شخص کو دربار میں پیش کرو۔ وہ اجنبی لڑکھڑاتے ہوئے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے سوال کیا، کیا تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا، میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے؟ پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری جان جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ جنید پہلوان کی شہرت ہی مجھے یہاں تک لے کر آئی ہے، اور میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو ہرانا ممکن ہے۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں، آپ اس بحث میں مت پڑیے، بلکہ میری کشتی جنید پہلوان سے کروا دیجیے۔ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون ہارے گا اور کون جیتے گا۔ جنید پہلوان بڑی حیرت سے اس اجنبی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا، اگر سمجھانے کے بعد بھی یہ نہیں سمجھ رہا ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق کچھ ہی دیر میں تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیا گیا۔ پورے بغداد شہر میں اس چیلنج کا شور مچ گیا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ اس مقابلے کو ضرور دیکھے۔ جیسے جیسے تاریخ قریب آتی گئی، لوگوں کا مقابلہ دیکھنے کی چاہ بھی بڑھتی گئی۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں، ان لوگوں میں اس مقابلے کو دیکھنے کی بے چینی اس لیے بھی تھی کیونکہ انہوں نے کبھی بھی تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ اس مقابلے کا شور اتنا عام ہو گیا کہ لوگ دور دراز کے ملکوں سے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے بغداد آنے لگے۔ جنید کے لیے یہ مقابلہ بڑا ہی عجیب تھا۔ ان پر ایک انجانی عجیب سی ہیبت سوار ہونے لگی۔ جنید پہلوان کی شہرت کی وجہ سے بغداد مقابلہ دیکھنے والوں سے بھر اٹھا۔ اپنے وقت کا مانا ہوا پہلوان، ایسا پہلوان جس کا صرف نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا تھا، آج اس کا مقابلہ ایک بے حد کمزور شخص سے ہے۔ یہ سوچ کر لوگوں کا ہجوم امڑ رہا تھا اور جنید کے اوپر بھی ایک عجیب سی ہیبت سوار تھی۔ اکھاڑے کے چاروں طرف لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ بادشاہ آیا، اپنے وزیروں اور عزیزوں کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جنید بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گئے۔ وہاں موجود ہر شخص کی نگاہیں اس کمزور پر اسرار شخص پر لگی تھیں جس نے جنید جیسے مشہور پہلوان کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ وہاں موجود جمع لوگوں کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اجنبی اس مقابلے کے لیے آئے گا بھی یا پھر نہیں آئے گا۔ بڑی بے صبری سے لوگ اس کا انتظار کرنے لگے۔ جنید پہلوان میدان میں اتر چکے تھے اور ان کے چاہنے والے ان کے نعروں کے برابر گیت گا رہے تھے۔ اتنے میں وہ اجنبی شخص لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس اکھاڑے تک پہنچ گیا۔ ہر آدمی اس کمزور شخص کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ جو شخص جنید کی ایک پھونک میں اڑ جائے، اس سے مقابلہ کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود سارا مجمع حیران ہو کر اس کشتی کو دیکھنے لگا۔ آمنے سامنے آئے اور کشتی کو شروع کیا گیا۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے دونوں میں پنجہ آزمائش شروع ہونے لگی۔ اس کے پہلے کہ جنید اجنبی کو کوئی داؤں لگا کر زیر کرتے، اس اجنبی نے آہستہ سے جنید سے کہا، اے جنید، ذرا اپنے کان میرے قریب لاؤ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اجنبی کی اس بات کو سن کر جنید نے کان قریب لا کر کہا، کیا ہوا؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اجنبی نے کہا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں بلکہ زمانے کا ستایا ہوا ہوں۔ میں سید زادہ ہوں، آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقے گزر ہے، فاقوں میں مبتلا ہے اور جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بیزان ہو چکے ہیں۔ خاندانی غیرت کسی سے دستے سوال نہیں کرنے دیتی۔ میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے
کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہے، آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لیجئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج اگر تم نے میری لاج رکھ لی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر بنواؤں گا۔ تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی۔ اجنبی کی یہ جملے جنید کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عزت شہرت آل رسول پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی دیر نہ کی۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و شہرت کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر سید گھرانے کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو اپنے خون کا ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کو تیار ہوں۔ دونوں نے پنجہ آزمائش کا ظاہری مظاہرہ شروع کر دیا۔ کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا، پیترے بدلے جا رہے تھے کہ اچانک جنید نے ایک داؤں لگا دیا۔ پورا مجمع جنید کے نعرے لگانے لگا، جوش بڑھتا گیا۔ جنید داؤں اور نئے پیترے لگاتے تو مجمع گونج اٹھتا نعروں سے۔ دونوں میں داؤں پیترے چل ہی رہے تھے کہ اتنے میں لوگوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے دیکھ کر ہر آنکھ رک گئی، لوگوں کے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئیں، ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ جنید زمین پر چت پڑے تھے اور وہ اجنبی سید زادہ جنید کے سینے پر بیٹھے تھے۔ پورے مجمع میں عجیب سی حیرت پھیل گئی۔ پورے مجمع نے سید زادے کو اوپر گود میں اٹھا لیا۔ ہر طرف سے سید زادے پر انعام کی بارش ہونے لگی۔ خاندان نبوت کا یہ شہزادہ ان انعامات کو لے کر اپنی پناہ گاہ کی طرف چل دیا۔ اس شکست کے بعد لوگوں کے دلوں سے جنید کا وقار ختم ہو چکا تھا۔ ہر شخص انہیں عجیب سی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ زندگی بھر لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والا آج انہی لوگوں کے تانوں کو سن رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جنید اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ ان کے کانوں میں سید زادوں کے وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے، اگر تم نے میری لاج رکھی تو میں وعدہ کرتا ہوں کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید سوچنے لگے، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں گا؟ نہیں، میں اس قابل نہیں۔ لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے وہ تیر کی طرح چبھنے والی باتیں اور تانوں سے نگاہیں دور ہو چکی تھیں اور ایک حسین شخص نگاہوں کے سامنے تھا۔ گنبد خضرا کا ہرا سبز گنبد نگاہوں کے سامنے جلوگر ہوا، جس سے ہر طرف روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی کی آمد ہوئی جن کے حسن و جمال سے جنید کی آنکھیں چمچما اٹھیں۔ آواز آنے لگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جنید سمجھ گئے یہ تو میرے پیارے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ جنید فوراً قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی سرفرازی کا نظارہ دیکھو۔ نبی زادوں کی ناموش کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ شر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تعرف کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ اتنا فرمانے کے بعد حضور نے جنید پہلوان کو سینے سے لگایا اور اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنید بغدادی کو کیا کچھ عطا کیا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ دوستو، اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں آ گئی تھی۔ ہر ایک کے دل میں جنید کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر جنید بغدادی کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بغداد کا یہ پہلوان سیدنا حضرت جنید بغدادی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھک گئے تھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور سبحان اللہ ٹائپ کریں۔ اور دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔